नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, रहमान वाइस व्लॉग्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज जो मेरा टॉपिक है वो है वसवसा। जो हमें वसवसे आते हैं, वसवसा का बयान मैं आपके सामने बयान करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ताकि आपको ये कंप्लीट जो है वो वसवसे के बयान के बारे में पता चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के दिल में तरह तरह के ख्यालात आते हैं, उनको वसवसा कहते हैं। नमाज पढ़ते वक्त ख़ास तौर पर ऐसे ख्यालात आते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के मुतल्लक़ भी कभी इंसान के दिल में शैतानी ख्यालात आते हैं, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी मुस्लिम। तर्जुमा: शैतान तुमसे किसी के पास आता है और ये कहता है कि फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया, फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया, यहाँ तक कि यही वसवसा वो अल्लाह ताला के मुतल्लक़ डाल देता है, दिल में डाल देता है कि खुदा को किसने पैदा किया। जब नौबत यहाँ तक पहुँच जाए तो खुदा से पनाह मांगनी चाहिए, तो इस ख्याल से बाज आ जाना चाहिए। एक और हदीस में फरमाया, जो शख्स खुदा न खास्ता इस किस्म की कुफरिया बातों तक पहुँच जाए तो ये इसको चाहिए कि खुदा से पनाह मांगे और यूं कहे, आमनतु बिल्लाहि व रुसुलिही, अल्लाह और उसके रसूलों पर मेरा ईमान है। एक और हदीस में फरमाया गया, जब लोग गुफ्तगू में इस किस्म की कुफरिया बातें करने लगें तो तुम यूं कहो, अल्लाहु अहदुन अल्लाहु समदु लम यालिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अबू दाऊद। तर्जुमा: अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और कभी कोई हस्ती भी इस जैसी नहीं हो सकती। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी आदम पर शैतान का एक असर है और एक असर फरिश्ता का होता है। शैतान का असर वसवसा तो ये है कि इंसान को शर और बुराई के लिए आमादा करे और हक़ को झुटलाने की तरगीब दे, और फरिश्ते का असर ये है कि इब्ने आदम को खैर के लिए आमादा करे और हक़ बात की तस्दीक करने के लिए तरगीब दे। जब कोई शख्स अपने दिल को नेकी की तरफ राग़िब पाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और ये समझे ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर बदकिस्मती से दिल में शैतान ख्याल डाले तो अल्लाह ताला से पनाह मांगे। तिरमिज़ी। वसवसा के मुतल्लक़ एक ज़रूरी वज़ाहत। हमारी तहरीर से किसी साहब को ये अश्काल हो सकता है कि अगर किसी के दिल में कोई गलत और खिलाफ़ इस्लाम ख्याल आ जाए तो वो भी काबिल गिरफ्त है। तो यहाँ ये बात समझ लेना चाहिए कि वसवसा की एक सूरत ये है कि किसी मुसलमान के दिल में कोई बात आ जाए, जैसे आदमी नमाज पढ़ता है तो उसके दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगते हैं। ऐसे ख्यालात को वसवसा कहते हैं। इन ख्यालात पर शरअन गिरफ्त और मुआख़ज़ा नहीं। हजूर सरवर कायनात ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लोगों से दिल के बुरे ख्यालात और वसवसों को माफ़ फरमा दिया है।
جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو یا زبان سے نہ کہے۔ بخاری مسلم۔ یعنی وسوسہ پر گرفت نہیں جب تک اس وسوسہ کی بات کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے یا اس پر عمل نہ کرے۔ ذکر کرنے پر یا عمل کرنے پر گرفت اور مواخذہ ہوگا۔ کافر اور مسلمان کے وسوسہ میں فرق۔ حدیث بالا میں جن وسوسہ پر معافی کی بشارت ہے یہ مسلمان کے لیے ہے اور اس وقت تک ہے جب تک وسوسہ ہی رہے، عملی صورت اختیار نہ کرے، اور اگر یہی وسوسہ عملی شکل میں ایک مسلمان سے سرزد ہونے لگے تو پھر اس پر مواخذہ اور خدا کے ہاں محاسبہ ہوگا۔ بلکہ اگر انسان وسوسہ کی حد سے نکل کر ان کا اظہار اپنے اقوال و افعال سے کرنا شروع کر دے تو شرعاً کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر علماء اسلام سے اس قسم کے خیالات رکھنے والے شخص کے متعلق فتویٰ لیا جائے تو اس کے کفر کا فتویٰ دیں گے۔ آج کل سائنسی ایجادات میں ترقی ہو رہی ہے اور اس کو انسانیت کا کمال سمجھا جا رہا ہے، لیکن جس خدا نے انسان کو پیدا کیا، عقل دی، دماغ دیا، کبھی انسان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارے اندر یہ کمالات کہاں سے آئے، کس نے دیے۔ یاد رکھیے، ایسا انسان جتنی چاہے مادی ترقی کر جائے، اگر وہ خدا کی دی ہوئی عقل سے خدا کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ ترقی اس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سمجھدار شخص کے لیے دنیا کی ہر چیز دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ مجھے دیکھ کر میرے پیدا کرنے والے خدا پر ایمان لاؤ، یہی راہ نجات ہے، اور اسی میں انسان کے لیے دین و دنیا کی فلاح و کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ جاسیہ۔ ترجمہ: بے شک انسانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے، یعنی آدمی چاہے تو اسی آسمان و زمین کی پیدائش اور ان کے محکم نظام میں غور کر کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ضرور کوئی ان کا پیدا کرنے والا اور تھامنے والا ہے، جس نے کمال حکمت و خوبی سے ان کو بنایا اور لامحدود قدرت سے ان کی حفاظت کی۔ مندرجہ بالا آیت میں بھی فرمایا گیا ترجمہ سورہ جاسیہ: اور تمہارے بنانے میں اور ان حیوانات میں جو زمین میں پھیلا رکھے ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی انسان خود اپنی بناوٹ اور دوسرے حیوانات کی ساخت بناوٹ میں غور کرے تو درجہ عرفان ایقان تک پہنچانے والی ہزاروں نشانیاں ملیں گی۔ زمین میں جب گھاس اگتی ہے تو وہ بھی پیدا کرنے والے کی بلندی و بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے سیدھی ہوتی ہے، گویا اس کا سیدھا ہونا بھی خدا کی وحدانیت اور اس کے بلند و بالا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ہر گیا ہے کہ از زمیں روید، وحدہ لا شریک لا گوید۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حق کی خدمت میں عرض کیا، پروردگار، کیا تم مجھ سے قریب ہے جو میں تجھ کو چپکے سے پکاروں، یا فاصلے پر ہے جو تجھ کو زور سے پکاروں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ موجود ہوں۔ اے موسیٰ، جب بھی میرا کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، اور جب مجھ کو میرا کوئی بندہ پکارتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ تعجب ہے کہ ایک جاہل اور دیہاتی جو تعلیم کے جوہر سے خالی اور بے بہرہ ہو، وہ اپنے خالق و مالک کو نشانہائے قدرت دیکھ کر پہچان جائے اور خدا کے موجود ہونے کا اقرار کرتے ہوئے کہے۔ ترجمہ: اونٹ کی مینگنی دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، نشانات قدم دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی اس راہ سے
کوئی گزرا ہے، پھر یوں برجون والا آسمان اور بڑے بڑے میدانوں والی زمین دے کر خالق عالم کے وجود کا یقین کیسے نہیں آئے گا؟ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، نہ کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی۔ ایک جانور اپنے دنیاوی مالک کو پہچان جاتا ہے، مگر آج کا پڑھا لکھا انسان جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنا ہی خدا سے باغی اور سرکش ہوتا چلا جاتا ہے۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور صلہ ملتا نہیں۔ ایک انسان اگر اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو دنیا خواہ اس کو کتنا ہی بڑا محقق اور فلسفی کہے، مگر سچ پوچھئے تو ایسے پڑھے لکھے فلسفی سے خدا کو ماننے والا جاہل 1000 درجہ اچھا ہے۔ قرآن پاک نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق ان الفاظ میں خبر دی کہ قیامت کے دن تمنا کرتے ہوئے کہیں گے، سورہ الانعام ترجمہ: اے کاش ہم دوبارہ لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں گے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی قسم سے کم گردہ راہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا۔ ہماری یہ کتاب اللہ کی انہی برگزیدہ ہستیوں کی تاریخ ہے۔ ان میں سب سے پہلی ہستی ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی ہے، جو دنیا میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا، اس لیے ہم کتاب کے شروع سے ہی پہلے اس سوال کا جواب پیش کرتے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ ناظرین و سامعین، یہ میں نے آپ کو آج تفصیل سے بیان کیا وسوسہ کے بارے میں۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہمارا ہوگا انسان سے پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور شیئر کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے بہن بھائیوں کا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا اور اپنے آس پاس کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔